الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء آقائے دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان رسول انس و جان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور پیش کرن دی سعادت حاصل کرنے تو بعد گرامی قدر احباب اہل اسلام، اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعۃ المبارک تک انشاءاللہ اسی رمضان المبارک دے پاک مہینے دے رحمت دی چھاں ہیٹھ داخل ہو چکے ہوں گے۔ اگر خالق کائنات دا احسان ہویا تو اسی رمضان وچ داخل ہو گئے، رمضان دے مہینے تو اے اللہ کریم دا ساڑھے تے بے پایاں لطف اور احسان ہوئے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزہ
واحد عبادت ہے جیڑی ہر امت تے فرض رہی ہے، یعنی باقی عبادات مختلف ہوئیاں نے، اے واحد عبادت ہے جیڑی ہر امت تے فرض ہے اور ہر نبی نے اس دا حکم فرمایا ہے۔ سو اے ہی او عبادت ہے جس دے بارے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے یا روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ انا اجزا بہ، ہر عبادت دی جزا جنت ہے، روزے دی جزا جنت والا ہے، ہر عبادت دی جزا جنت ہے اور روزے دی جزا جنت والا ہے۔ میرے آقا نے رمضان دی فضیلت نو بئیں الفاظ بیان فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ دا مہینہ ہے۔ شعبان جڑا پچھلا جس مہینے وچ اسی ہون گزر رہے ہیں، جس مہینے دے آخری ایام نے، غالباً جو منگلوار نو پہلا روزہ ہوئے گا، پیر نو انشاءاللہ رمضان دا چاند نظر آئے گا۔ تو کتنیاں او سعادت بھریاں گھڑیاں ہون گیاں جدوں اسی گناہگار رمضان وچ داخل ہوواں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی میاں، اے ہر بندے دی اپنی الگ کیفیت ہے، ہر بندے دی الگ سوچ ہے، ہر بندے دی اپنی الگ معیار ہے۔ آخر دے نزدیک دنیا اتے اللہ دیاں بڑیاں ہی نعمتاں نے، لیکن جڑیاں اللہ دیاں وڈیاں نعمتاں نے انہاں وچوں ایک رمضان شریف دا مہینہ جس دے اندر گناہگاراں دے گناہ دھل جاندے نے، انہاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے، انہاں نے بخشش دیتی جاندی ہے، انہاں نے مغفرت عطا کیتی جاندی ہے۔ تو سانوں ہون تو ہی رمضان دی تیاری دا ذہن بنانا چاہیے کہ ایسی رمضان دی تیاری الحمدللہ اسی تے اپنی مسجد دی تیاری شروع کیتی ہے۔ ایک باری ساری مسجد نو دوبارہ رنگ روغن کروایا ہے، قالین جڑے نے انہاں نو جراثیم کچھ ادویات نال دھولا کے تو دوبارہ ایک باری فریش کیتے ہے، مسجد پنکھے فانوس وغیرہ ہر چیز اسی ایک باری تیاری کر دی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ بہترین قراء دا انتظام ہے جو تراویح سنان گے قرآن مجید، تو ایسے انشاءاللہ اس تو بھی لطف اندوز ہوں گے۔ باقی اپنی نیت بھی بنا لینی چاہیے کہ ایسی انشاءاللہ روزے رکھاں گے۔ کر ویسے شوگر دے مرض دا بھی عارضہ لاحق ہے، مگر میں پھر بھی ہر سال روزے رکھنا، اور اللہ کریم اس دے باوجود توفیق بھی عطا فرما دینے، اور میں اللہ سونے کہ دعا کردہ رہنا، اللہ سونے مرض تیری عطا ہے، اے مہربانی رکھی کہ جنہ چر زندگی روے روزے رکھ دے رہی۔ تو گرامی قدر دوستو اور ساتھیوں، عرض کر رہے ساں
کہ رمضان دی تیاری دا ذہن بناؤ، ذہن بناؤ اپنا کہ ایسی رمضان دی تیاری کرنی، اور او دے واسطے کی اہتمام کرنا ہے۔ چند گزارشات اس حوالے نال پیش کرانگا کہ رمضان دی تیاری اور ذہن کیویں بنانا ہے۔ سب تو پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں انشاءاللہ روزے رکھاں گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جیڑا بھی رمضان دا مہینہ پا لوے او دے اتے روزہ فرض ہو گیا، وہ روزہ رکھے۔ روزے دار دے بہانے کوئی نہیں، رخصت ہے۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو مسافر نو رخصت ہے کہ او روزہ چھوڑ دے وے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بندہ مریض ہے یا مسافر ہے شرعی، تو مریض شرعی اور مسافر شرعی نو رخصت ہے۔ جس بندے نو رخصت ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے روزے اگر وہ خود نہیں رکھ سکتا، یعنی وہ بیمار ہے اور اس نو صحت مند ہون دی امید بھی نہیں، ایک وہ بیمار ہے جس کو پتہ ہے کہ میں 10 دنوں تک 15 دنوں تک مہینے تک صحت مند ہو جانا ہے، تو وہ اپنے روزے خود بعد وچ رکھ لوے۔ لیکن جس مریض نو یہ امید ہے کہ میری صحت ہن دوبارہ اس معیار تے نہیں آنا کہ میں روزے رکھ سکاں، وہ اپنے روزیاں دا فدیہ دے وے، اپنی جگہ دے کسی نو روزہ رکھوائے، یا روزے رکھن جتنا دن رات دا خرچہ دے وے، یا شرعی فدیہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ ادا کرے۔ تو اس مہینے دے اندر پہلی تیاری نیت ہے۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ اپنے گناہاں تو توبہ دی نیت کرے، اور رمضان دے سارے روزیاں دی اور تلاوت کلام مجید دی اور نماز تراویح دی نیت کرے، اور اے نیت کرے کہ پہلے اگر میں گانا بجانا سندا بھی ساں تے رمضان دے مہینے چ میں گانا بجانا نہیں سناں گا، اور اس اعتبار نال نیت کرے کہ اللہ سونیا رمضان میں چھڑ دینا ہے، اگوں مینوں چھڈی رکھن دی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نیت نہ کرے روزیاں میں نہیں سناں گا تے روزیاں تو بعد پھر عید والے دن شروع کراں گا، ایسا نہ کرے۔ ایسا کرے کہ اللہ سونیا میں ہون چھوڑ دینا ہے تے مینوں توفیق دیں رمضان تو بعد بھی میں اس تو دور ہی رہاں، میرے کان اس غلط چیز تو آشنا نہ ہو۔ اپنی آنکھاں دی حفاظت دی نیت کرے، اپنے قدماں نو برے کماں ول جان تو روکن دی حفاظت کرے۔ روزہ فقط پیٹ دی بھوک دا نام نہیں، روزہ تیرے سارے آزاد ہے، ہتھاں دا بھی روزہ ہے، پیراں دا بھی روزہ ہے، کناں دا بھی روزہ ہے، زبان نو اپنی نو برے الفاظ تو روکنا یہ بھی روزہ ہے، روزے دا حصہ ہے کہ اپنی زبان تو بد کلامی نہیں کراں گا، جھوٹ نہیں بولاں گا، کسی کا دل نہیں توڑاں گا، کسی کا دل نہیں دکھاواں گا، یہ بھی ایک روزے بچے بھی شامل ہونا ہے۔ سویرے 4-5 روٹیاں کھا کے شامی پھر 2 کلو دودھ لسی پی کے اتو پکوڑے سموسے نال ہر چیز نال پیٹ بھر کے تے گر جانا اور رکھنا میں روزہ رکھیا ہے، بھائی اللہ تیرا قبول فرمائے، اللہ تیرا قبول فرمائے، لیکن جو بزرگاں دسیا ہے تیرا روزہ اونجدا نہیں ہویا۔ فاقے وچ تے روزے وچ فرق ہونا چاہیے ہے نا۔ دوسرا اے التزام فرماؤ، اے کوشش کرو کہ رمضان وچ روزہ رکھ کے نماز پکی کریے، یہ بڑا اہم موقع ہے پکیاں نمازی بڑھن دا۔ رمضان یہ بڑا اہم موقع ہے بندہ نمازی پکا ہو جائے، بہت حسین اور سنہری موقع جنہوں آندے نا کہ نماز بندہ پکی کر لے، وہ ٹائم اے ہے رمضان شریف دا کہ روز بندے نماز شروع کرنی ہے سر پر، تے اگر بندہ 3 دیں
پکی نماز پڑھ لینا پھر 3 دن عید ہوندی ہے ایویں ہی ہے نا تے 7 دن اگلے اے بندہ 40 دن پوری نماز چا پڑھے نا تے شیطان اس بندے دا کھاڑا چھڑ دیندا ہے وہ سمجھدا ہے بھئی اے ہن میرے آکھے کوئی نہیں لگو میں کسی اور نو گھیراں ان چھڑ دیواں وہ کسی بزرگ دے بارے ہاں یاد ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے یہ آندہ ہے کہ آپ ایک دن فجر دی نماز نہ پڑھ سکے جدو آپ نماز نہ پڑھ سکے تو اٹھے تے قضا نماز دا غم ہویا تے رون لگ پے جدو وہ روئے تو اللہ راضی ہویا کہ میرے بندے نے نماز دا غم کیتا ہے اللہ نماز تو بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتا فکر میرے ذہن وچ مستحضر نہیں اس وجہ وہ دوبارہ ایک بار ایسا ہویا اور پھر ستے پیسہ شیطان آیا تو اس انہوں نے اٹھایا اٹھ اپنی نماز پڑھ انہوں سے آن لیا اللہ والے سن حضور دے صحابی سن انہوں نے کہا بھئی تیرا کام نماز آستے سوانا ہے اٹھانا نہیں یہ تو کی کام کر رہے ہیں اس نے کہا بھئی کل جدو تسی ستے رہے انہوں نے تسی اٹھ کے روئے ہو تو ان نماز تو بھی بڑا ثواب مل گیا تو میں انہوں اٹھایا اس تو میں بھی بیلیا اپنی پڑھ کے ایک دئی لے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں بھئی ایک پڑھ کے تے اپنی دا ثواب ہی لے آ جڑا تو زیادہ لے آئے میں نہیں لین دینا ہونے میں فائدہ میں اپنا ہی پیا کرنا ابلیس جو ہویا تو او پھر بندے نو چھڑ دیندہ ہے جدو بندہ نمازی پکا وہ ویکھ لیندہ ہے نا بھئی ہون یار میں ہون تے روک لینا کہ تو زور دی نہ پڑھی اس کی انہیں ڈیگر پڑھن لگیا ناڑو بھی پڑھ چھڑنی ہے میں ہی اندہ کھڑا چھڑ دینا کسی اور جگہ تے دال آنا یہ بندہ میرے واسطے چھوڑ نہیں رہا سو بندے واسطے یہ بڑی سہولت ہے کہ وہ نماز پکی کر لے سب تو زیادہ شیطان بندے نماز پڑھن تو ہی روک دے کیونکہ انہوں پتہ ہے بجے مسیطے جانا ان لگ پیا تے کم سیدھا ہو جانا بھائی ویکھو نا سیانے بندے بیٹھے ہو ایک بندہ مسیطے آن لگے ان روک دے کیوں اس واسطے روک دے کہ جدوں مریض ہاسپٹل جانا ہے نا اس لازمن صحت مند ہونا ہے تے مسجداں روح دی بیماری دے ہاسپٹل نے ایتھے روحانی بیماریاں دا علاج ہوندہ ہے تو جدو بندے ہاسپٹل چاہوں لگنا ہے روحانی ہاسپٹل تو اس آکھنا ہے بھئی نہ جائے جے گیا تو صحت مند ہو جانا ہے تو میری صحت مند بندے نہیں میں بیمار بندے چاہیے دے تو ایس مہینہ جڑا ہون پیا ہوندہ ہے نا اللہ اکبر میرے حضور فرماندے نو غلقت الابواب جہنم وسلسلت الشیاطین اللہ جہنم دے دروازے ہی اس مہینے چ بند کر چھڑتا ہے کہ جہنم دے بوئے بند کر چھڑو تے شیطان نو بھی قید کر دیو میرے بندیاں نو گمراہ نہ کرے ویسے انج ناراض نہ ہوئے جڑے بندے صرف مسیطے ہوندے نونان رمضان اچ جڑے صرف رمضان اچ مسیطے ہوندے انہاں پاک ہو جانا چاہیے بس ان پھدیا کہیں سی کی خیال میں نہیں آندا پیا بھی وہ کیوں آئے انجھے دستا پیا بجڑے صرف رمضان چاہتے ہیں یہ مطلب ہے انہوں نے اگے وہ سی پھدیا سی تو انہوں نے شکر نہیں کرنا چاہیے بس جان چھٹی ہے خبیث کو مسیطے آ گیا ہوں وہ کی کرن با ہوں مہینہ آ گیا اگوں ہونا ہے تو اساں تیرے نال بالکل ہینڈ شیک نہیں کرنا تیرے ساڈے راہ دو ہو گئے شیطان تو بچ گئے میں ویسے یہ گل ضرور سوچتا رہنا کہ حضور دی فرمانوی سچا ہے کہ شیطان کہہ دے کچھ بندے موڑ رمضان ویچ بھی مسیطے نہیں ہوندے پتہ نہیں انہوں نے کہیں پھدیا ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی
وہی بیلیو شیطان جنہاں پھدیا سی وہ تے آ گئے مسیطے کیونکہ وہ چھوڑ گئے تے جڑے رمضان وچ بھی نہیں آئے انہوں نے کہیں پھدیا ہے یہ گل قابل تحقیق ہے انج میں کیتی ہے تو اندسدہ نہیں یہ دیتے بھی میں تحقیق کیتی ہے جڑے رمضان وچ بھی بندے نہیں ہوندے وہ کیوں نہیں ہوندے لیکن وہ میں دسدہ نہیں بائنجے میں کسی دا دل نہ ٹوٹ جائے تے انہوں نے بھی دعوت دیاں گے ہو سکتا ہے اللہ انہوں نے ہدایت دے چھڑے بھائی بعد بندیاں تے سایہ ہوندہ ہے نا مریض ساڑھے کو لوندن جو آندن جی جن دی پکڑے چھے اے جی چڑیل دی پکڑے چھے ایویں کچھ بندیاں تے سایہ ہوندہ ہے تے کچھ سائے مٹھے ہوندے نے تے کچھ سائے ذرا ڈاڈے قسم دے ہوندے نے ان تسی سمجھ نہیں ہونی تو گل میں تو مثال دینا بندے نے کنڈا چوب گیا پیر کڈین گیا نہیں نکلیا وہ کسے حکیم کول گیا ہے میرے پیر کنڈا ہے تے نکلدا نہیں پیا 11 مہینے ہو گئے حکیم پھدیا تے اس باہر کڑ چھڑیا ہے جڑا 11 مہینے نہیں نکلیا وہ نکل بھی گیا تے 1 مہینہ ہوندی درد رانی ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ مہینہ پیچھے کنڈا نکل گیا ہے پر وہ جڑا اتنا چر ویچ رہا ہے وہ اتنا اثر چھڑ گیا ہے مہینہ ویچ اجے رڑکا رانیاں نے جڑے 11 مہینے اس اپنے سنگی دے نال راندے نو مہینہ ٹور بھی جائے تے پچھلا 12واں مہینہ ہوندہ سایہ انہاں تے انہاں اثر رکھ دے تو وہ جان لگیا یہ نالے معاہدہ بھی کر جاندہ ہے 11 مہینے جو کٹھے رہے ہیں ہن بندہ بنی میں ہوتے جاؤں گا میری جبری قید خانے دا وقت آ گیا تو انہیں جی کریں بھائی یار چھڑی دے نہیں ہوندے وہ آندے نے بندے اگو بتو ٹر جا تے بے فکر ہو کے جا سامی کچیاں نہیں لائیاں عید تے ملان دے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل بس ٹھیک ہے تو مہینہ ٹر جا پریشان نہ ہوئی یا عید تے آئیوں تے مزید تے بعد ساریاں تو پہنا جب پی اسی پاوان دے کیونکہ اسی جوتیاں تے ہی ہونا ہے اسا جانے جو اس لے جس لے بالکل آنجھ اینڈ دے کام تو اس لے تین جب پی ساریاں تو پہنا اسی پاوان دے جی میں آکھیں یوں میں کرانگے بے فکر رہو اسی یہ نہ مولویاں دے آکھیں لگ کے مزید الپیر بھی نو در دے وہ ویلیو دے پکے ہم دے نے انہاں دے مڑو نہ پکیاں لائیاں نے جی نہ پکیاں لائیاں ہوں دیا نے بھائیہ وہ نہیں ہٹ دے تو کو سمجھ ہوں دی بھئیے کوئی نہ کر دی وہ نہیں ہٹ دے اے پکیاں آلے بیلی نہیں ہوں دے دوجیاں واسطے ٹائم ہے جڑے صاحب سروت لوگو میرے آقا فرماندے نہیں یزاد فیہ رزق المؤمن اس مہینے وچ اللہ مومن دے رزق وچ اگے نڑو اضافہ کر چھڑ دے یعنی رمضان پیکج دے دے اللہ سونا اپنے بندیانوں رمضان پیکج عطا کر دینی میں نہیں کہہ رہا حضور سرکار فرما دیں کہ اس مہینے وچ مسلمہ مومن دا رزق جڑا ہے نا اندے اضافہ کر دیتا جاتا ہے ہر چیز اضافہ ہوتا ہے ہر چیز الحمدللہ جس طرح کے میں تو مثال دینا کہ ساڑھے کو 2 جامعات نے بچیاں اور بچیاں دے تو تقریباً 250 بچے دا اتھے کھانا جڑا ہے نا وہ بچے بچیاں دا پکدا ہے تو میں انہوں نے کہا کہ انہوں دا مینیو بناؤ اگلا پرانا مینیو بھی اچھا ہے لیکن وہ چھاڑ دیو ہن رمضان دا نواں مینیو بناؤ تے بچیاں باؤ انہوں تو پوچھو کہ وہ جڑا ہے سحر افطار کس طرح کرنا چاہتے تے ایک ڈش میرے لو پا لو کہ گوشت روزانہ پکنا چاہیے صبح بھی تے شام بھی اے روزانہ پکنا چاہیے تے باقی انہوں تو پوچھ لو جویں آکھن تے اگے نالو لنگر ودا دیو کیونکہ اللہ سونے دے حبیب دا فرمان ہے کہ دے رزق ودایا جاتا ہے لہذا ودا دیو تو اس مہینے میں اللہ پاک برکت دیندہ ہے وہ دیاں برکتاں ہوندیاں نے اور اللہ پاک اپنے کام خود اچھے طریقے نال کردا ہے گرامی قدر سنگیو اور ساتھیو جناب دی خدمت جو یہی گزارش ہے کہ اپنے عیال تے پہلے نالو وسعت کر دیو دسترخوان اور لنگر پہلے نالو تھوڑی جی وسعت کر دیو اللہ برکت پا دے گا دوسری چیز رمضان نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد مصیبت نہیں اے تے ساڑھے واسطے انج سمجھو جی میں انجوائے کرن دا مہینہ آ گیا ہے
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੋ ਚੁੱਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤਰਾਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। اور چلو اس ڈیوٹی تو بھی چھٹی ہے تو ایک باری رج کے سواں گے بھی تو نالے عبادت بڑی رج کے کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ تو اے بھائی بڑا پر لطف مہینہ ہے، یہ تو لطف اندوز ہونا چاہیے سن اور انجوائے کرنا چاہیے۔ جڑے سنگی بچے اعتکاف کرنا چاہنا اپنی اپنی مساجد جو اپنی اپنی مساجد کر سکتے ہیں، جڑے اتھے کرنا چاہنا انہوں نے اتھے اجازت ہے، مسجد نور وچ اعتکاف کر سکتے۔ تو اعتکاف بھی رمضان دا ایک حسن ہے، نماز تراویح رمضان دا ایک حسن ہے۔ قیام اللیل یعنی رات نو جاگنا اور روزہ رکھن تک جاگنا، اے عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے۔ تو الحمدللہ بندہ نہ چیز نو تے ویسے ہی پورے سال چی جاگن دی سعادت نصیب ہوندی ہے، اور مسلسل 20 سال تو میں رات نو جاگنا۔ میں نہیں آتا میں کو اللہ دا ولی بن گیا، ولیاں دا مقام بڑا اونچا ہے، ولیاں دے سی پیچھے ٹرنے انہاں دے راہ تے، یہ ولیاں دا راہ ہے نا بھئی رات نو جاگنا۔ تو بندہ نہ چیز نو 20 سال ہو چکے، ہوں محنت راتی نیندر آتی ہی نہیں۔ باقی سنگیاں تو پھر یقیناً رات نو نیند آنی چاہیے، کیونکہ اللہ فرما دے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کو رات تو اللہ پاک نے بڑھائی ہی سون واسطے ہے، لیکن سارے نہیں سوندے۔ قیام اللیل اور بالخصوص آخری عشرے دیاں 10 راتاں تاک راتاں چو ڈھونڈ کے جاگنا، ایتے سعادت عظیمہ ہے۔ تو الحمدللہ بندہ نا چیز تو اللہ دے اس احسان دا بڑا مشکور ہے۔ میں اکثر آؤں ہی اس ٹائم مسیتے جس ویلے فجر دی اذان دا ٹائم ہو گیا ہوں تو پھر میں نماز پڑھنا اور پھر سو جائی دے۔ تو 20 سال دا مسلسل دور ہے۔ تو عزیزہ نے من اے جڑا جاگ دے نا اے ان نہیں پتہ ہے کہ اس جاگنے چ مزہ کی ہے۔ گل سمجھو نا، ہوں اسی سارے پہ جاگنے ہاں، سارے پہ منگنے ہاں، لیکن جدو رات ہو جاندی ہے نا آدھی مخلوق سہ جاندی، اس ویلے بندگانے خدا جاگ دے پہ ہوندے تے جیڑا انہاں دے نال اس جاگ وچ شامل ہو جائے ان بھی جاگ لگ جاندی ہے۔ لو گل نہیں ہے جی کسی نے سمجھ آ جائے تے بھائی میں تے نہیں مقبول، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مقبول اس ویلے جاگ دا پیا ہوئے۔ اے کمڑیاں او گلاں سمجھیا کرو بھلیاں لوگاں او چنگے بندے ہو تسی، لیکن رمض نو سمجھیا کرو۔ اے تصوف ہے، صوفیزم ہے، جدی گل پیا دسنا تو ان میں رمضان بھی صوفیزم ہے، روزہ تصوف ہی ہے، روزہ ہی صوفیاء ہے، صوفیاء دا طریقہ ہے روزہ ہی۔ اللہ والے سائم الدہر ہوندے نے، قائم اللیل ہوندے نے۔ جیڑا قطرہ ہے قطرہ پانی دا قطرہ، وہ پتر سن دے پے ہو، قطرہ پانی دا، ذرا جاگ کے سنو گل، قطرہ پانی دا ہے نالی دا، ظاہر گندہ ہے نالی دا ہے نا، ظاہر ہے وہ کیے گندہ ہے، لیکن وہ گندے قطرے نے جدو پیشاں رہا ہے کلا سی، ایک تے قطرہ سی تے بے حقیقت سی، دوسرا ہے سی گندہ۔ جاگ دے پے ہو، جاگ دے پے ہو، بول کے دسو میں نو اے گل ذہن اجبال ہو۔ ایک تے ہے سی گندہ، دوجا ہے سی قطرہ بے حیثیت۔ قطرے نے ایک فیصلہ کیتا کہ گندیا اے جڑا ستھرا دریا ہے اپنے آپ نو اندے وچ کیوں نے رلا چھڑدا۔ بھائی توجہ ہے کہ نا، اے فقہی شرعی مسئلہ ہے جڑا میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر
قطرہ گندا ہے، پلید، بالکل پلید ہے۔ اگر اس نے اپنی ذات نو فنا کر دیتا تے دریا وچ ڈگ پیا کسے وسیلے، دریا وچ رل پیا، ان دو فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا تا یہ کہ ہن ان قطرہ کوئی نہیں آکھے گا، ہن ان کوئی قطرہ ان کوئی نہیں آکھے گا۔ کیوں نہیں آکھے گا؟ کیونکہ اس اپنا وجود ہی ختم کر چھڑیا، وہ دریا وچ رل کے دریا ہو گیا ہے۔ دوجے نمبر تے ہن ان پلید کوئی نہیں آکھے گا۔ وہ کہن گے بھئی پلید ادو سی جدو کلا سی، جدو دریا جاری ہو گیا قطرہ وچ رل گیا، ہن پلید نہ آکھیا جے پاکاں نال رل کے پاک ہو گیا ہوا ہے۔ بھئی سمجھ آئی گل نہیں جناب؟ ہاں ہاں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ پیشا سی تے قطرہ سی، انہوں صوفیزم دی زبان اچ سدے نے فنا فی الشیخ، تصوف دی زبان اچ انہوں کی سدے فنا فی الشیخ۔ فنا فی الشیخ کیویں؟ قطرہ کیویں گم ہویا ہے؟ قطرے دا رنگ سیاہ سی، جویں دا دریا دا رنگ سی اس رنگ اوویں دا کر چھڑیا۔ توجہ ہے؟ قطرہ کڑوا سی، دریا چرڑیا، اودی کڑواہٹ ختم ہو گئی۔ قطرہ ناپاک سی، دریا چرڑیا ہے تے پاک ہو گیا ہے۔ بھائیا گل ہے یہ، جدو گندا آدمی کسے اللہ والے دے ہاتھ رکھ کے تصوف دے کسے دریا چوی، وہ دریا قادریہ ہوئے، صابریہ ہوئے، چشتیہ ہوئے، نقشبندیہ ہوئے، سہروردیہ ہوئے، جدو وہ کسے دریا چ گر جاندہ ہے تے حقیقت جو اپنا وجود ختم کر کے اس دریا دا حصہ بن گئے۔ اے اصل چیز آپ نو سمجھ آئی کہ نام اصل چیز؟ جدو وہ آندہ ہے نا میں ایس بندے ایس سلسلے چرال گیا، اے اصل انہ دا مرکز تے مدینہ شریف ہے، اوتھو اگو پھر چشمے جاری ہوئے، دریا نکلے، وہ دریا کسی دریا دا نام نقشبندیہ ہے، کسی دریا دا نام چشتیہ ہے، کسی دریا دا نام سہروردیہ ہے، کسی دا نام اتاریہ ہے، شتاریہ ہے، نقشبندیہ ہے، صابریہ ہے، کمالیہ ہے، جلالیہ ہے، جمالیہ ہے، صابریہ ہے، سراجیہ ہے، سلاسل میں اے دریا نے مرکز مدینہ شریف ہے۔ تے میرے ورگے قطرے جڑے پیچھا لگے پھر دیا ہے، تو بے حیثیت بے نام گندے آئے، لیکن جدو انہاں کسے دے ہاتھ دے کے اپنے آپنو اس دریا دا حصہ بنا چھڑے ہیں نا، انہاں دی اپنی گل نہیں رہی، اور گل آلیاں دی گل ہو گئی ہے۔ ہن میری تے گل ہی نہیں، میں تے ہن سرکار نے دریائے رحمت شامل ہو گیا، ہن انہاں دا صدقہ میں بھی پاس ہو جانا۔ وہ ایک جٹ گیا خواجہ سلیمان تونسوی کو، مرید ہویا، خواجہ شاہ سلیمان انہاں دا مرید ہویا۔ جدو مرید ہویا نا، گھر آیا تو مجھ مر گئی۔ جٹاں دا مجھاں نال بڑا پیار ہوندا، گھر سارے نال ہی بڑا پیار ہوندا، جڑی بھی مال ہوئے۔ جٹ دی مجھ مر گئی، وہ سویرے موڑ پیراں کو لگا گیا تو اس آکھیا جی میں پیری مریدی تریا۔ انہاں کیا ہویا کیا؟ اس آکھیا کل مرید ہویا جاندے ہیں مجھ مر گئی، یہ چنگی بیعت منت سیدھی آئی۔ سائیاں فرمایا تے ٹھیک ہے بیلیا، یہ کڑی گل ہے تے پیار دے سودے نے، تو نہیں مرید ہونا تو جا چاہ، تو جاندی واری ملی تو جا مڑ ایک واری۔ وہ مڑ سرکار انہوں تصوف سدن توجہ اتحادی، سرکار نے ان چادر کھولی تے انہوں آکھے چل پھر ملی جا۔ وہ جدو لگا نا نال سینے دے، انہوں نے فرمایا اکھا بند کر، بند کیتیاں تو اس ویکھیا انہاں ہاتھ انہاں دے پیر دے ہاتھ چھے، پیر دا آگا انہاں دے پیر دے ہاتھ چھے، پیر دا انہاں دا آگا اس ویکھیا تو اور تنگی میں نظر ٹردی جدو مولا علی سرکار تک گئی تو اس ویلے انہاں بکڑ کھول چھے۔ انہاں کہا لے بے لیا تین چھٹی ہے، اس آکھیا نہیں سونیا، ہن باویں ساریاں مر جان میں نے کوئی نہ پتا میں رل کیتھے گیا ہویا۔ گل تے اے تو رلیا کتھے؟ بندہ گندا ہی ہوئے خواہ، ایک ہی پتہ ہے بندیاں نے رلے پاکا نہ، ایک ہوئے پلید دوجہ جا پلید نہ رلے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ، ایک ہوئے پلید تے موڑ رل پلید نہ جائے، موڑتے پلیدی دی پلیدی اور وڑ گئی۔
تے جدو ہوئے پلید تے رڑ پاکاں نال جائے او دی پلیدی زائل ہو جائے گی، پاکاں دی پاکیدگی او دے اتے بھی اثر کر کے انہوں بھی پاک کر چھڑے گی۔ اے اصل بات ہے، انہوں یاد کر لو اور سمجھ لو، بندہ قطرائے بے حیثیت ہوندہ ہے، وہ پلید ہو سکتا ہے، وہ گندہ ہو سکتا ہے، وہ نکارہ ہو سکتا ہے، لیکن واللہ العظیم جدو دا نسبت پاکاں نال ہو جائے، وہ اپنے آپ نو اپنی ذات نو مرشد دی ذات اچ فنا کر دے وے، او نہیں ہوندا، مرشد ہو جاتا ہے۔ آئیے سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ ہاں عزیزان دی وقار، یہی ہو گل ہے جس نے ایک بابے بڑے پیار نال بیان کیتا ہے۔ شاہ حسین لاہوری سمجھا سنیا جی؟ شاہ حسین لاہوری سنے جے نا نام، بڑا صوفی بزرگ گزرے نے۔ عزیزان دی وقار، شاہ حسین لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار آپ فرماندے نے، اندر تو تے بار بھی تو ہوئے تے میرے لولو دے وچ تو تے کہے حسین فقیر نمانا تے میں نہیں سب تو اصل تے بھائیا جدو بندہ کسے کامل دے نال ہو جاندہ ہے نا تے پہلی پوڑی تے یہی گنی گئی ہے، فنا فی الشیخ پہلی منزل، فنا فی الرسول دوسری منزل، فنا فی اللہ پھر تیسری منزل، بقا باللہ پھر چوتھی منزل۔ جی بسم اللہ توجہ ہے حضرات، پہلی منزل تا یہی گنی گئی ہے نا، جیڑی سائیاں گن دیتی ہو منزل ہے کیڑی؟ فنا فی الشیخ۔ جدو بندہ مرید ہو جائے ان پوچھن دی لوڑ نہیں لاندی کہ جی میں کی کراں، پہلا یہ ویکھے میرا سائیں کی کردا ہے، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بلیا، پہلا یہ ویکھے میرا سائیں کی کردا ہے۔ جے تینو ویک کے بندے پوچھن بے تو مرید ہونا ہے تے موڑ سمجھ لا میں پہلی پوڑی تے پیر ہون رکھوں گا، میں پڑھ گیا۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل، اس ویلے سمجھ لے کہ میں اس تصوف دی پہلی پوڑی چڑھ گیا ہوں، جو من دن بندے تیوان دن تور نہ دیں آیا آیا۔ یہ مطلب ہے کہ ہون میرے اندر جڑا زہر سی وہ صحیح ہو گیا، ہون اگلی منزل مرشد اپڑائے دا۔ عزیزان دی وقار، یہی تیو کمال ہے۔ اور جڑے مرید نوے درجہ حاصل ہو جائے نا، یہ جملہ دوبارہ میں اپنے بچیاں پھر سنا رہا ہوں، میرا بیٹا گندیاں نال نہیں رلنا، تے گندیاں تے ستھریاں دا میرٹ اور کوئی نہیں، امام محمد رضا فاضل بریلوی ہے۔ اس زمانے وچ گندے تے ستھرے دا چیکنگ کرنی ہوئے تے ٹیسٹر لینا ہوئے تے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی شخصیت ہی اعلیٰ حضرت دے افکار و نظریات نال جڑا اتفاق کرتا ہے وہ صاف ہے، ان دے اندر میل نہیں، تے جڑا اعلیٰ حضرت دے افکار و نظریات نال اتفاق نہیں کرتا اور ضرورت دے وقت اس نام نو استعمال کرتا ہے، ضرورت نہ ہوئے تے اس نو چھوڑ دے، او اعلیٰ حضرت دا نہیں، جڑا اعلیٰ حضرت دا نہیں او حضرت دا بھی نہیں۔ توجہ ہو گئی کہ نا میرے بچوں؟ میرے کولتے اور گل ہی کوئی نہیں، میں ایک کو گل ہی کرنا، بھائی میاں عقیدہ او رکھیا کرو جڑا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دا، اور کوئی گل اے عقیدے والے جس بندے نال بھی جناب دا تعلق بن گیا ہے، میں حیران ہوندہ رہنا جڑے بندے مرید بھی ہو جاندے تے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا ہوندہ بس ساڈے سائیں دس دے کی نہیں، جس نو یہ نہیں پتا بھئی میرے سائیں میں دس دے کی نے، اس کملے تے نادان بندے کی پتا ہوئے، اس بندے اجے پوچھیا وہ دے اجے کچا ہے، وہ جا کے بوے کرے اپنے شیخ کو، اپنے مرشد کو بیٹھیا کرے تے اپنے اشکالات پیش کریا کرے،
کہ سر میں نے پرابلم ہے، میں نے دا حل دسو، تے جے کامل ہوئے تو حل دسے بھی تے حل کرے۔ میں روز دسنا بیا دل اے دل اے لے جا اس بندے کو جڑا تیرا شیخ ہے، جڑا تیرا مرشد ہے، انہاں کہ دیوے میں چاک بال بھئی جے بال سکنا ہے دے، جے بالدا ہے تے مڑ بال سکتا ہے تے بالے نہیں بڑھدا تو ناک مڑ میں چھٹی تا جے تین تیرے آپ کوئی نہیں لگی جن لگی ہے منوں دے گھڑ جان دے موڑے نہیں تھے کہہ سکنے آپ سان چھٹی تا دیو تو انتے آپ کوئی نہیں لگی جن لگی ہے سانو تھے جان دیو تھوڑا سان بھی لگ وانجے عزیزہ ندی وکار حضرت سلطان العارفین ایو منظر بیان کیتا ہے کہ آپ فرما دینے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے من وچ مرشد لائی ہو عزیزہ نے وقار اے تے جانے ہی تے تائیں پتہ لگنا ہے بس تیرے اندر کوئی ہے آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی تے جے کامل ہویا تے آئے گی عزیزہ نے وقار پیش کر اپنے دل نو اپنے شیخ کے سونے دے چ دیوا بال دے کامل ہوئے تے دیوا بال سکدا ہے اوئے ویکھو نا ایدے واسطے دی محنت دی کیڑی لوڑ ہے جیدا جیڑا دیوا اگے بڑھدا پیا جیڑا دیوا اگے بڑھدا پیا او دے نال دیوا کریے تے کو بلدیاں ڈھل لگدی ہے یا نال اینج ٹچ ہونا ہے تو چل دیوا بڑھ گیا وہی سمجھ آئیے کوئی نہ سنگیو یہ تے اوکھا ہی کوئی نہیں پہلا یہ ویخ نہیں بڑھدا پیا ہے اگے بڑھیا ہویا ہے جی بڑھیا ہویا ہے بہ جا چل بہن دی دیر ہے تیرا بھی بڑھ جانا ہے عزیزہ ندی وقار باہو سلطان سرکار فرما دینے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے من وچ مرشد لائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا تے جا پھلاتے آئی او نفی اسباب دا پانی ملیا اے نفی اسباب پتہ ہے باؤ کی آندے پہن یہ بھی سن لو بچو لا الہ اے نفی ہے الا اللہ اے اسبات ہے صوفی نو صدر نفی اسبات نفی اسبات لا الہ کوئی الہ نہیں اے نفی ہے الا اللہ مگر ایک اللہ اے اسبات ہے اس دا پانی دینا ہوندہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صوفی جدو اے ذکر کر دینا انہوں سدے نے صوفی اپنی زبان صوفیات الگ ہوندیاں نا انہوں سدے نے پاس انفاس یعنی سانس نال سے اپنے پیر دے ناخن انگوٹھے دے ناخن تو لے کے سر دی چوٹی تھی ذکر پاک نو اپنے وجود چو گزارنا یہ ہے پاس انفاس جدو پاس انفاس دا وظیفہ کرتا ہے تے اندروں مرید ستھرا ہوندہ ہے سالک اندروں ستھرا ہوندہ ہے کلمے دی رگڑ نال ہوندے اندر دا زنگ لے جاندہ ہے جدو مرشد انہوں دس دینا بھی اینج ذکر کار پہلی وہ منزل طے کر جاندہ ہے تو دوسری تے ہوندہ ہے تو پھر انہوں ذکر دس دے جدو وہ ذکر کردہ ہے جدو وہ ذکر کردہ ہے تو پھر اندر وہ ستھرا ہوندہ ہے تو اے پھر پانی ہوندہ ہے اس بوٹی نو جڑی پہلی باری مرید ہویاں لگی سی ان کچھ بندے بوٹی لا لیں دے ان پیچھو پانی دینا ہوندہ ہے وہ دیندے کوئی موڑا دن جی بوٹی سو گئی ہے ہری کو نہیں ہوئی میاں تو پانی نہیں دیتا باؤ آندھنے پہلا بوٹی لگ دیئے پھر انہوں ذکر دا پانی دے دے فرمانے نفی اسباب دا پانی ملیا تے ہر رگے ہرے
الشهادة هو الرحمن الرحيم. نفی اثبات ہے، پہلا نفی کرنی ہے، مڑ اثبات کرنا ہے. اے پانی جدو اندر جاندہ تو بوٹی وڈی ہو جائے گی، پھر بوٹی وڈی ہوئے گی تو اندر تے پھول لگن گے. اچھا ایک گل بڑی قابل غور ہے. باؤ آکھیا چمبے دی بوٹی، نہ آکھیا گلاب دی بوٹی، حالانکہ گلاب دی بھی بڑی خوشبو ہے. توجہ ہے کہ نا حضرات؟ اور کسے پھول دا نا نہیں لیا. فرماندے نے الف اللہ اے دے وچ پتہ ہے کی رمز ہے ہن؟ اوے رمضان تے مڑ سمجھ فیض بابیاں تو لئیے تو تاں ہی دین دے. یہ چمبے دی بوٹی کیوں آکھیا ہے؟ پتر پتہ ہے کیوں آکھیا ہے؟ کیونکہ جیڑا انوار نے نا الہی، انوار الہیہ، انہاں دا رنگ تے چمبے دی کلی دا رنگ ایک کے. جے گلاب آندے تو مڑ مناسبت نہیں بن گئی. جدو آکھیا نا چمبے دی بوٹی دے دا مطلب ہے گل نور دی ہوندی پئی. لفظاں چ بوٹی ہے، حقیقت چ گل اس نور دی ہوندی پئی ہے جڑا بندے دے دل تے وارد ہوندا ہے ذکر کریا. سمجھ آ گئی ہے کیوں آکھیا چمبے دی بوٹی؟ اے چمبے دی بوٹی وہ نہیں جڑی گملیاں چ لگی ہوندی ہے، وہ صرف تشبیہ اور استعارہ ہے. اصل چیز وہ انوار الہی نے جڑے سالک دے ذاکر دے دل تے نازل ہوندے جدوں وہ ذکر کردا ہے. عزیزاں نے دی وقار ہن پتہ نہیں تانوں گل دی سمجھ بھی ہوندی پئی ہے. میں ویسے تو بڑی سادہ کر کے پیا دسنا، اس تو سادہ تے ممکن ہی نہیں میرے خیال نال. میرے ورگے بندے تو اس تو سادہ کر کے نہیں صوفیزم سمجھایا جا سکتا جنہ میں سادہ کر کے سمجھایا. عزیزان محترم، میرے بچوں، میرے ساتھیوں، بہو فرمانے نے نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو جیوے مرشد کامل باؤ تے جے بوٹی لائی ہو. عزیزان محترم، میرے ساتھی اور میرے بیلیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے جتنے غلام تشریف فرما ہوئے ہو، اس بات نو ذہن وچ رکھ لو. میں نہیں آندا میرے مرید ہو، میرے جڑے اگے ہوئے پین وہ بھی بیڑی ڈیر بریتی پئی ہے جو بھی پار اسی لے کے لگ گئے تو بڑی گل ہے. اگے بیڑی تے باہر ڈیر ہویا کڑا ہے. ہاں جی، لیکن میں توانوں اے ضرور دساں گا، ہوں شاید اگلے جمعے تے دساں یا اس تو اگلے تے دساں، لیکن ایک جمعے تے ہوں میں توانے دسنا ہے بس صوفی ہوندا کون ہے. تو اڈ میں ہاتھ کسوٹی پھدینی ہے بس صوفی کی نہ دے ولی آندے کنو، تاکہ توانے دی سیان روے. تو جدو سیان ہو جائے پھر تسی اے ذہن وچ رکھ لو کہ مڑ اسی کرنا کیے. او دے اتے بھی ایک جملہ ہے. میں ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیوبندی دی کتاب او دے چھے واقعہ پڑھیا ویسے او سے لکھیا ہے کہ ایک بابا جی مسیطے آئے، بندہ انہوں نے ملدا ہے تو انہوں نے آندا ہے کہ جی میں مرید کر لو. کی آندا ہے؟ میں مرید کر لو. ادو مسجد اقامت ہو گئی کھڑی، تکبیر جنوں اسی سدنے ہاں جماعت واسطے، ادو وہ کھڑی ہو گئی. وہ بندہ انہوں نے آندا ہے میں مرید کر لو. ہوں ایک پاسے جماعت آئی، دوجے پاسے اس بندے آکھیا، انہاں آکھیا اگاں آ مرید ہو، آجا ہو جا. وہ انہوں مرید کرن لگ پہ، مرید کر دیا ندی نماز لنگ گئی. وہ اٹھے تھے انہوں نماز پڑھائی، اٹھ کے تھے شامل ہو گئے جماعت نماز پڑھ لی. کوئی بندہ یہ کام پیا ویندا، وہ انہوں نے آندا ہے تو ان بابیاں مرید پھسان دی بڑی جلدی ہوندی ہے، نماز پڑھ کے نہ وہ مرید کر سکتے. واہ بابا، بابے گل کیتی. اس آکھیا بھئی ایسا آکھیا ہے میں کر لو مرید.
یہ مرید ہویا ہے تو یہ سلسلے دیاں برکتاں اویں مل گئیاں نے۔ اگر اے مرید نہ ہوندا اسی نماز پڑھن لگ پوی دی اے مر جاندا تے جیڑیاں برکتاں تو اس محروم ہونا وہ دی ذمہ داری کی دیتے آئی؟ سمجھ آئی آپ نے گل؟ سو اے تے بھائیا ایک تعلق ہے کسے درویش نال بنا لینا تے بندہ جدو کسے دا ہو جائے نا بیڈان پرواہ کوئی نہیں ہوندی، اجاڑا بھی کر دیا ران تو انہوں نے پتہ ہے سان کسے نہیں کو جاکھنا چھیڑو جانے تے سائیں جانے۔ اسی ان کسے دی سوٹی دے ہیٹھ آ گئے ہیں ساڑھا کام موگ گیا ہے، سمجھ آگی ویلیو؟ سو اے چھیڑو ہندہ ہے مرشد جیڑا بیڈاں دو دین والیاں نہ دین والیاں بچے دین والیاں لے لیاں وڈے لے لے جویں جویں دے بڈھے بڈھیاں ہون او ساریاں چھوٹی دے نال ٹور دے تے او دی ڈیوٹی کی ہوندی ہے جیڑا لین تو ہیٹھاں لوے اون مڑ وچ لے ہوندا ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ جیڑا ایدے بچ جائے اون مڑ لے آ کے آندا اے لین دے وچ ہو جائے لین دے وچ ہو اونوں سمجھا کے لینے چلے ہوندہ ہے۔ یہ اصل ڈیوٹی ہے مرشدی کے جدو مرید بھٹکن لگے وہ نہ کیا بندے دا پتر بانتے سیدھے راتے ہو تو جیڑا ہوں نام بڑے ان سوٹی نال لیا ہوئے۔ یہ سمجھ آگئی ہے کہ نہیں؟ سو عزیزہ نے من رمضان دی تیاری فرماؤ سارے بیلی سارے نیت فرما لو کہ اسی رمضان دی تیاری کر لئیے اور اسی انشاءاللہ روزے رکھنے نے اور تلاوت بھی کرنی ہے تے نماز بھی پڑھنی ہے۔ جنہ داڑھی شریف نہیں رکھی وہ داڑھی شریف رکھاں گے اور نمازی پکے بنن دی نیت کریں گے۔ اور ایک اور چیز جڑے سنگی صاحب ثروت اور صاحب مال ہو اپنے مال چو جڑے غریب نے انہاں دے روزیاں دا بھی انہاں نال بھی محبت اور پیار کرے آئے۔ جڑے غریب توڑے محلے جنے رشتہ دار نے توڑے حقدار نے انہاں نال بھی کچھ محبت اور تعاون کرے آئے کہ وہ بھی اس رمضان دی برکت تو استفادہ کر لیں۔ تو دوستو افطاریاں تو سارے ہی کران دے ہو، افطاری کرانی ہوئے تو کسے دوستان دی بھی کرا سکتے ہو، وہ امیر بھی ہو سکتے ہیں، وہ توڑے سٹیٹس دے میار دے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کرائے کرو ویچ کو دو چار غریب بھی ساتھ لیا کرو نہ غریبان دا صدقہ ہو سکتا ہے توڑی دوجی ساری افطاری بھی قبول ہو جائے۔ تو انج نہ کریا کرو انہ منڈے شریڑیاں دے بہمیں اپنے آل وہ کوئی ویچ غریبان بھی شامل کر لیا کرو اللہ سونا راضی ہو جائے گا۔